جی شیخ، تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ تاریخ کی اتنی اہمیت ہے اور تاریخ کیا ہے یہ بھی ہم سمجھ رہے تھے. تو دوسرا سوال یہ آتا ہے شیخ کہ تاریخ وہ لوگوں نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ مورخین نے جب تاریخ رقم کی ہے، پتہ لگانے کی کوشش کی کہ بھائی تاریخ کیا ہے یا ہم سے پہلے کا وقت کیسا تھا. اب جو یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں آتی ہیں، خود انسان ایک عام آدمی جب سوچتا ہے بھائی ہم سے پہلے اب بہت زمانہ پہلے کیا کیا گزرا، کیسے گزرا، تو یہ ساری چیزیں مطلب کیسے سمجھ میں آئیں گی، کہاں تھی نہیں تھی، کیسے کیا ہوئی نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے شیخ کہ عام تاریخ کو، عام مطلب انسانی تاریخ کو، اس کائنات کی تاریخ کو کتنے خانوں میں بانٹ کر دیکھا گیا، کتنی قسمیں رہی ہیں تاریخ کی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو کریں گے. تو پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخ کو کتنے خانوں میں بانٹ کر کے عام طور پہ مورخین نے دیکھا ہے. دیکھیے، تاریخ کا فن بہت ہی وسیع ہے اور بہت ساری قوموں پر مشتمل ہے اور بہت ہی لمبے ادوار آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک پر شامل ہے. تو اس کو لوگوں نے مختلف حیثیت سے تقسیم کیا. مثلا کسی نے زمانی تقسیم کی، جیسے قدیم تاریخ. قدیم تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کی ولادت سے پہلے تک کا دور، سارا دور، بلکہ پہلے کا دور. تو وہ کتنے ہزاروں لاکھوں سال پر مشتمل ہے اور ان میں بھی اس کو کہا جاتا ہے ماقبل تاریخ. ماقبل تاریخ یعنی پری ہسٹری، یعنی اس سے پہلے کے ادوار سے متعلق ہمیں کچھ تو ہیں کتبات اور بہت مستند حقائق ہیں، لیکن ساری تفصیلات وضاحت کے ساتھ جو کتابوں کے اندر ہے، چاہے وہ مقدس کتابوں کے اندر ہوں یا تاریخی کتابوں کے اندر ہوں یا اور مختلف جو ہیں ذرائع، تو ان میں مستند طریقے سے نہیں درج ہیں، بلکہ اس میں ظن و تخمین کو بہت زیادہ دخل ہے. اور کچھ چیزیں مؤکد ہیں، موثق ہیں، جیسے قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر آتا ہے تو ہم انہیں صحیح مانتے ہیں، یا بائبل میں جو جن چیزوں کا ذکر آتا ہے تو ان میں بڑی حد تک بہت سی چیزیں صحیح ہیں اور کچھ بعض پر لوگوں نے تنقید بھی کی. تو یہ جو قبل مسیح کے ادوار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا دور، اس کو قبل مسیح یا قبل ماقبل تاریخ کے حصے. اور تاریخ تقریباً عیسائیوں کے یہاں شروع ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. یہ جو ہم ابھی 2017 میں ہیں، ولادت سے 2017 سال گزرے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اب تک 17 سال گزرے ہیں. تو یہ دور جو ہے روشنی میں ہے واقعی، یعنی اس کی جتنی کڑیاں ہیں، جتنے مختلف علاقوں میں ہر جگہ جو کچھ بھی پیش آیا ہے، دنیا کے مختلف قوموں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، وہ تقریباً لوگوں نے، مختلف مورخین نے ہر زمانے میں مدون کیا اسے، اور اس کی کتابیں موجود ہیں. یعنی بہت کچھ تو ضائع ہو چکا، لیکن پھر بھی ابھی بھی اس وقت سے لے کر کے اب تک، یعنی 2017 سال تک کی تاریخ آپ پوری روشنی میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہر ناحیے سے، چاہے وہ ادبی ناحیے سے ہو، معاشرتی ناحیے سے ہو، سیاسی ناحیے سے ہو، علمی و فکری، ثقافتی، یعنی ہر پہلو پر آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور جس علاقے کو چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، یعنی 622 عیسوی سے 622 میں مدینہ منورہ ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ولادت کو 622 سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو 622 سال سے یہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہے. بعثت نہیں کہہ سکتے ہیں، بعثت تو اس سے 13 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن عروج کا، چونکہ مدینہ سے ہی وہیں سے اسلامی یا ہجری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے. وہ سن 622 سے اور اس وقت سے لے کر اسلامی تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار جو ہیں یہ اسلامی تاریخ کے ضمن میں آتے ہیں. اور چونکہ اسلام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک طرح سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا، اور ایک صدی کے اندر، یہ عجیب غریب معجزاتی چیز ہے کہ ایک صدی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 اموی خلافت سن 132 ہجری میں ختم ہو گئی. ایک صدی کے اندر تقریباً، یعنی اسلام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. آپ سوچیں، چین سے لے کر کے اندلس تک، اسپین اسلام پھیل جاتا ہے. اور اتنے اس کو ساری دنیا کے جو مورخین ہیں یا مختلف تہذیبوں کی جو تاریخ لکھنے والے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بالکل معجزاتی چیز ہے، ایسا کبھی کسی قوم کے ساتھ نہیں. اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اسکندر کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے بعض لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اتنی حیرت انگیز فتوحات اور اس طرح سے توسع نہیں ہوا. تو یہ اسلامی تاریخ دراصل وہی مدینہ میں سن 1 ہجری سے شروع ہوتی ہے، اور ابھی اس وقت ہم جو 1438 کے اندر ہیں، تو یہ 1438 سال کی تاریخ، اس کو ہم تاریخ اسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد ہجرت مسلمانوں کی.
پھر مسلمانوں نے صرف دراصل تاریخ اسلامی پر نہیں توجہ دی، دوسرے ساری قوموں کی بھی تاریخیں انہوں نے لکھی، بلکہ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سی قوموں کی تاریخیں دراصل مسلمانوں ہی نے مدون کیا، انہی کے ذریعے مدون جو ہوئی ہیں وہ پہنچی ہیں اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک میں ترجمے کے ذریعے پہنچی. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ باتوں کو گویا کہ تاریخ کو شیخ عام طور سے پری ہسٹری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ ماقبل تاریخ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ کی روشنی ہے. وہاں سے مطلب باضابطہ ذرائع. ہاں، اس کو بھی دو پیریڈ میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ہے جس کو دور وسطیٰ کا یعنی درمیانی دور 1000 سال کا، وہ اصل میں یورپین اس طرح تقسیم کرتے ہیں. ہم ابھی اسلامی تاریخ کے بعد میں آئیں گے. وہ 1000 سال تک تقریباً 622 سے لے کر کے 15ویں صدی کے وسط تک، سن 1450 میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی. اسی طرح سے 1453 میں تقریباً محمد الفاتح نے حملہ کیا، تو ترکی کے ذریعے پھر وہ ایک طرح سے جو یلغار شروع ہوئی یورپ کی طرف، وہ یا اس طرح سے اور بھی 2-3 واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن کے ذریعے وہ جدید دور کی ابتدا کرتے ہیں. ایک طرح سے یورپ میں نہضت ثانیہ، نشست ثانیہ، رینائسنس جس کو کہتے ہیں، تو اس کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں. تو 15ویں صدی کے وسط تک تقریباً یعنی 900 سال کا یہ تقریباً. اور اس کے بعد کا جو پیریڈ اس کو ماڈرن جدید. اب یہ ماڈرن اور وہ ہر ملک کے لحاظ سے الگ الگ ہے، لیکن یورپین اس طرح تقسیم کرتا ہے. مسلمانوں کی طرف انشاءاللہ بعد میں آئیں. تو گویا کہ عام طور سے جو تاریخ کی تقسیم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ماقبل ایک تاریخ بنتی ہے جو ماقبل تاریخ کہلاتی ہے. پری ہسٹری جس کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ باضابطہ تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ 15ویں شتابدی سے لے کر کے صدی سے لے کر کے آج تک کی جو تاریخ ہے یہ ماڈرن تاریخ کہلاتی ہے. اور عام طور سے شیخ ہم لوگ انڈیا وغیرہ میں بھی جب ہوتے تھے تو ایون جو کیا کہتے ہیں NCERT وغیرہ کی جو کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان میں بھی تاریخ کو 3 ادوار میں بانٹ کر کے دیکھا گیا ہے: پری ہسٹری، میڈیول ہسٹری اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ماڈرن ہسٹری. تو اسی طرح سے عام طور سے تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. شیخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی جو تاریخ ہے اس کے لیے مستند دلائل موجود ہیں. مطلب جیسے اگر بابی کو لے لیا جائے، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، تورات ہو یا انجیل ہو، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس کے اندر جو تاریخ کی جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ مستند ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو تاریخ ہے اس کا کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، یا اس کو جاننے کے لیے کون سے ذرائع تھے جن کا استعمال کیا گیا؟ کن چیزوں سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے اس کے مختلف ذرائع ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بائبل کے 2 حصہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا حصہ جو نیو ٹیسٹامنٹ، یقین اس سے پہلے کا جو حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے پر جو 5 کتابیں نازل ہوئی یا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر رسول اور انبیاء ان کے جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے جو چیزیں مدون کی یا بعد کے لوگوں نے مدون کی ہیں اس زمانے کی تاریخ لکھی. دراصل وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ تقریباً اکثر حصہ اس کا تاریخ ہی پر مشتمل ہے. ہر علاقے کے اندر جو ان کے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے قوموں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور پھر اس کے بعد مختلف جو ہر طرح کی گفتگو اس میں وہ موجود ہے. تو یہ بائبل جو ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بھی آدم علیہ السلام کی بھی چیزوں کا ذکر ہے اس میں. تو سب چیزوں کا ذکر ہے. پیدائش اس کی جو پہلی کتاب ہے پیدائش، اس کے بعد خروج، اخبار، تثنیہ اور تو یہ 5 کتابیں بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. لیکن اس میں جب لوگوں نے محققین نے خاص طور پر سائنٹسٹوں نے اور بائبل کا مطالعہ کرنے والے خود یہودی اور عیسائی علماء نے جو مطالعہ کیا تو دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقائق کے خلاف ہیں. تو پھر بائبل کا تنقیدی مطالعہ کیا اور کافی کتابیں وجود میں آئی ہیں بائبل کے شروع، بائبل کے اوپر تنقید کھل کر کے لوگوں نے کی اور بتایا دکھایا کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے یہ تاریخ اور تاریخ حقائق کے خلاف ہے، کچھ حصہ جو ہے ایسا ہے کہ ماننے کے لائق. شیخ معذرت کے ساتھ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو تب یا مطلب نیو ٹیسٹامنٹ ہو، مطلب تورات ہو یا انجیل ہو، تو عیسائی جو ہیں، جو عیسائی حضرات ہیں یا جو یہودی حضرات ہیں ان کا تو ایمان ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے. تو جب ان کے لوگوں نے ان کی مطلب ان مقدس کتابوں پہ تنقید کی تو ان کا رد عمل کیسا تھا؟ ان کا رد عمل وہ دراصل جو تنقید کرتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کس مذہب کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں. وہ یہ دیکھتے ہیں حقائق. یعنی اب تک جو دوسرے ذرائع ہیں تاریخ جس طرف میں ابھی آ رہا ہوں تو ان دوسرے ذرائع کے مقابلے میں اس کی جو معلومات ہیں وہ کس حد تک قابل اعتماد ہیں. جب تعارض ہے آپس میں
تو ظاہر ہے اب تعارض کے بعد پھر ایک ہی چیز درست ہوگی, دونوں چیز درست نہیں ہوتی. خود ان 5 کتابوں کے اندر بھی آپس میں داخلی تعارض بھی ہوتا ہے. مثلا کہیں کسی جگہ کسی زمانے کو فرض کیا گیا, کسی کا نسب نامہ کچھ بیان کیا گیا, کسی واقعے کی کچھ تفصیل دی, دوسری جگہ پہ دوسری تفصیل. تو اب ان دونوں کے درمیان تعارض جو ہے اس کو دور کرنا بہت مشکل ہے. تو داخلی طور پر تنقید سے بھی, اور اس کے بعد خارجی ذرائع کے ذریعے جو تنقید کی گئی, جو مختلف جیسے دوسری تاریخی معلومات دوسرے وسائل سے حاصل ہوتی, جو یعنی سب سے بڑا جو ابھی ذریعہ بنا ہے قدیم قوموں کے مطالعے کا, وہ ہے جو کھدائیوں کے ذریعے بیبلین تہذیب جی یا موہنجو داڑو ہڑپا کی تہذیب جو ہے سلطان کے ہیں, یا اسی طرح سے مصری تہذیب قدیم, اور اس طرح سے جنوبی یمن میں جو قدیم سبائی اور معینی اور حمیری تہذیب, ان کے جو اثرات سامنے آئے ہیں, ان سے جو کتبات اور دوسری چیزیں ان کو لوگوں نے جو پڑھ لیا. یہ 19ویں صدی سے شروع ہوئی اس کی تحقیقات, اس کا سلسلہ تقریباً 20ویں صدی کے شروع میں ختم ہو چکا, اور سارے ابھی بھی میوزیم میں موجود ہیں یورپی میوزیم میں. تو ان سے بہت سے ایسے حقائق سامنے آئے, اور بہت سی ایسی تصویروں کے ذریعے, سکوں کے ذریعے, اور مختلف جو وسائل تھے ان کے ذریعے سامنے آئیں گے. ان سے یہ پتہ چلا کہ اس میں جو معلومات ظاہر یہ تو مستند چیزیں, ان کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اب اس کے خلاف جو چیزیں نظری طور پر یا بیان کی جاتی ہیں تو اس کی حیثیت افسانوی ہوگی. اور اسی طرح جن لوگوں نے مثلاً بڑھا چڑھا کر کے ادبی رنگ میں اور افسانوی رنگ میں جو چیزیں پیش کی تھی وہ سب ہوا ہو گئی ان تاریخی حقائق اور ان وثائق اور ان مسکوکات اور ان سکوں اور ان چیزوں کی وجہ سے. تو ایک تو بائبل ہے, دوسرے پھر یہ جو وثائق ہیں جو خدائی کے ذریعے دستیاب ہوئے, اور مختلف جو کھنڈر معلوم ہے اور جگہ کیا چیزیں تھیں, اور تیسری چیز یہ یعنی ان سب پر مہیمن ہم کہہ سکتے ہیں, ان میں کھرے کھوٹے کی تمیز دینے والے قرآن مجید جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے. تو وہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے, وہ دراصل تاریخ کی تفصیل میں جزیات میں نہیں جاتا. وہ کسی بھی عہد یا کسی بھی قوم کے بارے میں وہ اس میں سے جو ضروری اور اہم ترین چیز ہے, عبرت کا جو پہلو ہے, انسانیت کے فائدے کی جو چیز ہے جس سے وہ سیکھے کچھ, بس وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں. سب سے لمبا قصہ مثال کے طور پہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا قصہ. اب یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق بائبل میں پڑھیے یا افسانوی ادب کے اندر پڑھیے, اور قرآن میں پڑھیے سورہ یوسف, آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا. قرآن مجید کا یعنی ان چیزوں کو صرف فوکس کرتا ہے کہ جس میں کسی طرح کا عبرت کا پہلو. موسیٰ علیہ السلام کا قصے کو آپ لے لیجیے, پیدائش سے لے کر توبہ تک پوری تفصیلات ہیں. قرآن میں بہت سے پہلوؤں کا ذکر, لیکن ہر جگہ عبرت کا پہلو. اب اسی کو آپ بہت سے اس میں مثلا بائبل میں پڑھیے, آپ پڑھتے پڑھتے اکتا جائیں گے کہ یہ کتنی تفصیلات ہیں, اور کیا ہے, کیا نسب نامے اور سب کے نام ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ فرق ہے. تو قرآن مجید دراصل مہیمن ہے, اور آج تک قرآن مجید کی کسی حقیقت کو کسی سائنسی تحقیق نے ٹھکرایا نہیں. یعنی اب تک بہت سے لوگوں نے تنقید کی ہے اور تحقیقی مطالعے کیے ہیں, تو اس میں یہ نہیں ثابت ہو سکا کہ یہ قرآن نے جو یہ حقیقت بیان کی ہے کسی قوم سے متعلق وہ غلط ہے. اور الحمدللہ مطلب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مستند ماخذ ہیں اس کے جو کھدائی وغیرہ کے ذریعے آئے ہیں, یا جو مقدس کتابیں مثلا قرآن مجید, یا جن میں ممزوج چیزیں ہیں جیسے بائبل ہے, یا اسی طرح سے پچھلی جو تاریخ کی کتابیں ہیں بعض لوگوں نے جو لکھی ہیں, مثلا یونانی مورخین نے جو لکھی ہے, ہیروڈوٹس نے لکھی ہے, یا اس نے یونان کے بارے میں, مصر کے بارے میں, شام کے بارے میں پرانی چیزیں لکھی ہیں, یا اور بعد کے لوگوں نے جو اس عہد کے بارے میں لکھا ہے. تو بہت سے لوگوں نے کچھ قیاس آرائیوں پر اعتماد کیا ہے, کچھ ان مصادر و مراجع پر اعتماد کیا ہے, اور جو جتنا زیادہ مطلب حقیقت کو صحیح طریقے سے بیان کرنے پر قادر ہو سکا اسے. کسی نے یہ کیا ہے کہ تاریخ سازی کی, مثلا کوئی پہلو کسی قوم کا یا کسی عہد کا انہیں تاریخ نظر آ رہا ہے تو اس کو روشن بتانے کے لیے انہوں نے تاریخ سازی کا کام کیا. تو یہ جو بالکل ہی ایک مورخ کے لیے شاہ نشان نہیں ہے, تو مگر ایسا کیا ہے لوگوں نے. گویا کہ شیخ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل جسے ہم پری ہسٹری یا ماقبل تاریخ کہتے ہیں, اس کے جو مصادر ہیں, ریسورسز ہیں تاریخ کو جاننے کے, وہ مطلب بائبل وغیرہ ہیں دونوں, مطلب تورات اور انجیل ہے. اسی طرح جو انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی بات ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ سے, اولڈ ٹیسٹامنٹ السلام پر حضرت قدیم کے نام سے یا تورات کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں, اس میں جو تفصیلات آئی ہیں ان سے پری ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح بعد میں جو کھدائیاں ہوئی جن سے بہت سارے حقائق سامنے آئے, ان کی روشنی میں پتہ لگایا گیا. اور اسی طرح تیسری چیز جو سب سے اہم ہے, وہ قرآن کریم کی جو شہادتیں موجود ہیں قرآن حکیم کے اندر, اور یہ سب سے اہم ہے
मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में, यानी अब तक का सबसे मजबूत और मुस्तनद माखज़ जो है वो कुरान करीम है, जिनमें तारीखी हवाले हैं, तारीखी इशारे हैं, और जिनसे पता लगाया जा सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी दुनिया में कब क्या किस तरह से होता रहा है, और उसकी रोशनी में जिन लोगों ने तारीख लिखी होगी उससे समझ में आता है कि प्री हिस्ट्री यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की सूरत हाल क्या थी। शेख, हम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद से लेकर के जो तारीख है उसको बज़ाब्ता तारीख मानते हैं और ये समझते हैं कि भाई वहां से तारीख शुरू हो जाती है, तो ये जो तारीख है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की जो तारीख है, लेकिन उससे पहले शेख मैं ये जानना चाहूंगा कि प्री हिस्ट्री से मुतालिक जो अब किताबें लिखी गई हैं उनमें कौन अहम किताबें हैं जिनसे इस्तेफादा? इसमें देखिए दो तरह की किताबें हम कह सकते हैं, उनको तकसीम कर सकते हैं। एक तो जो यूरोपियन है, मगरबी लोगों ने जो किताबें लिखी हैं अपने नुक्ता नजर से कि इंसानियत का इर्तिका कैसे हुआ है, उसमें कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मुल्हिद हैं, किसी दीन से ताल्लुक नहीं रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मशहूर मुसन्निफ है जिसने पूरी दुनिया की सारी तहजीब की तारीख लिखी, वेल डेवरान, वो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से, वो 20 वॉल्यूम में तकरीबन वो किताब है। 20 वॉल्यूम में स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से। तो उसने हर जगह घूम करके, अमेरिकन यूरोपियन मुसन्निफ थे, और उसने और उसकी बीवी ने मिल करके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र किया, हर जगह जा करके वहाँ की म्यूजियमों में और वहाँ की जो चीज़ें जो खुदाई के जरिए मिली थी, और फिर तारीखी किताबें पढ़ करके, और फिर एक मुतवाज़िन अंदाज में उसने बहुत अच्छे अदबी उसूलों में वो किताब लिखी। उसका अरबी तर्जुमा भी हो चुका है। उसमें एक किस्सा जिसका इस्लामी तहजीब तमद्दुन से ताल्लुक है, उसका भी जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। तो उसने बहुत हद तक गैर जानिबदारी का सबूत दिया और कोशिश ये की है कि हर तहजीब की हकीकत हम जानें, कैसे उसकी इब्तिदा हुई, उसका इर्तिका किस तरह, उसके ज़वाल का किस्सा कब हुआ, कैसे हुए, किन वजूह अवामिल की वजह से। तो उसने एक तो एक तारीखी उसलूब अख्तियार किया, तज्जियाती उसलूब अख्तियार, और फिर एक लिखने का उसलूब इतना दिलचस्प है। उसी की एक दूसरी किताब स्टोरी ऑफ फिलोसफी भी है, बहुत ही दिलचस्प, यूनान के ज़माने से लेकर के और जदीद दौर के फलसफे की तारीख उसने किस्से कहानी के टाइप की लिखी। तो ये किताब काफ़ी मारूफ और मशहूर है, प्री हिस्ट्री और सारी कदीम तहजीबों के बारे में तकरीबन, बल्कि इस्लामी तहजीब के जो मुख्तलिफ अदवार हैं उनके बारे में वहाँ तक मतलब लिया। हाँ बिल्कुल, जितनी तजमत तक मगरबी तहजीब की यानी जितने उसके अनासिर हैं या उनकी जो तरकीब हुई चीज़ों से वो सब का जिक्र किया सकता जी। अच्छा, दूसरे एक मुसन्निफ हैं जो यूनानी मुसन्निफ हेरोडोटस, वो भी पुराना मुसन्निफ था, लेकिन उसने तकरीबन मुख्तलिफ तहजीबों और तमद्दुनों के बारे में और ख़ासतौर पर मगरिब, यूनान और उसके बाद फिर यहाँ अरेबिया और हत्ता के मशरक़ी ममालिक के बारे में उसने अपनी तारीख में, लेकिन उसकी तारीख यूरोप में तो है काफ़ी मकबूल है और बड़ी पढ़ाई जाती है, लेकिन मशरिक़ में उतना ज़्यादा उसको रिवाज नहीं हुआ और उसको उतना नहीं पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ कदीम दौर से ताल्लुक़ रखती है, जदीद दौर उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि मुस्तशक़ीन ने ये किया है, यूरोपियन जो ओरिएंटलिस्ट हैं उन्होंने, कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के नाम से वो एक बहुत बड़ा मौसूआ इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने पता नहीं 20-22 जिल्दों में दिया जी। उसमें उन्होंने हर मजहब, हर तहजीब, बल्कि जो मजहब से नहीं मौसूम किए जाते हैं, किसी भी तरह का निज़ाम अखलाक, उन सब का जिक्र और उनकी तारीख का जिक्र और उनके असरात का जिक्र, उनकी कौम और क्या हुआ वो जिक्र हिस्ट्री का जो मतलब वो सब उसमें शामिल है। इसीलिए मैं तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, रिलीजन एंड एथिक्स, ये तो हुए जो मगरबी लोगों ने किया। अच्छा, यानी एक हिस्सा हुआ। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि खुद मुसलमानों ने अपनी तारीख लिखने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से बात की तारीख, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक की भी तारीख लिखी। और इस सिलसिले में जो मशहूर मुअर्रिखीन हैं, जैसे आप किसी भी बड़ी और मशहूर तारीख की किताब को आप देखेंगे उठाएंगे तो उसमें वो कदीम पीरियड आपको मिलेगी। उसमें तारीख तबरी उसमें बड़ा हिस्सा है क्योंकि एक गिल्द तकरीबन वसीम कदीम तर्जुमों पर। इस तरह से मसऊदी हैं, बहुत मशहूर मुअर्रिख, जिसकी मशहूर किताब मुरव्वजुल ज़हाब है, उसकी शुरू की तकरीबन 1.5 जिल्द है, 4 जिल्दों में से वो तकरीबन 1/3 तकरीबन वो दूसरी तर्जुमों की तारीख, और उसमें उसने बहुत तरह के वसाइल इस्तेमाल किए हैं, वसाइल भी इस्तेमाल किए हैं, और बहुत सी ऐसी बातें कही हैं कि जो सिर्फ उसी क्या मिलती हैं दूसरी जगह। तीसरे एक है तजारिबुल उमम के नाम से, मस्कवा एक बहुत बड़ा फलसफी था, 421 में वफात हुई उसकी, 421 में वफात हुई मस्कवा की। उसकी किताब मुस्तशरीकीन ने छापी थी, तो निस्फी छापी थी तकरीबन, बाद में एक ईरानी मुहक्किक ने उसे मुकम्मल एडिट किया है और वो 7 वॉल्यूम है।
تو تجارب الامم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بالکل غیر جانبداری کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی کہیں کسی جگہ بھی جانبداری نہیں کی کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لے لیں اور غیر مسلم کے بارے میں کس طرح سے کنڈم کریں ان کو، ایسا نہیں کیا. چونکہ فلسفیانہ ذہن تھا، اس نے تہذیب الاخلاق کے نام سے اخلاق پر بھی ایک کتاب لکھی ہے اور دوسری کتابیں لکھی ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ تجارب الامم مسعودی کی وہ کتاب. اچھا، اسی طرح سے ابن الاثیر ہے. ابن الاثیر 630 میں وفات ہوئی، مشہور کتاب کامل. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی حالت، ایرانی فرس کی حالت، ان پر بھی کچھ چیپٹرس لکھے ہیں. اور ان میں جو ایک جس میں سب سے زیادہ ہے، جس نے تقریباً غیر اسلامی تاریخ کا حصہ اس میں زیادہ ہے، وہ ہیں ابن واضح یعقوبی کے نام سے، جس کی وفات 292 کے بعد اس کی وفات ہوئی، تاریخ الیعقوبی کے نام سے. وہ 2 جلدوں میں ہے، لیکن تقریباً نصف سے زیادہ حصہ وہ ما قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے. تو اس میں اب اس میں جو معلومات ہیں وہ متفاوت ہیں. کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو مستند مصادر مراجع کے مطابق ہیں، کچھ ایسی ہیں، ایسی معلومات ہیں کہ جو ابھی اس وقت وہ ماخذ موجود نہیں. تو اب ان کے سلسلے میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ واقعی وہ علامات ہیں صحیح نہیں تھے، خصوصاً ناموں کے سلسلے میں اور دوسرے واقعات کی توقیت کے سلسلے میں، تاریخ اور سنین وغیرہ کے سلسلے میں. اس لیے کہ یہ سب تقریباً بس افتراضات پر مبنی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو پڑھتے تو لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو چاہے وہ یورپین لوگوں نے لکھی ہو یا مسلمانوں نے لکھی ہو، مسلمانوں نے بہت زیادہ اس پر توجہ دی ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کا مطمئن نظر اسلامی تاریخ کو بیان کرنا رہا ہے، تو اس لیے غیر اسلامی تہذیب سے متعلق جو کچھ لکھا انہوں نے وہ وہیں قدیم ماخذ، کچھ اساطیر و خرافات بھی اس میں داخل ہو گئے. ایک بہت ہی دلچسپ چھوٹی سی کتاب ہے، بہت وہ ایک قاضی سعید اندلسی 5ویں صدی کے تھے. انہوں نے کتاب طبقات الامم، اس کا اردو انگلش دنیا کی زبان میں ترجمہ ہوا ہے. اس نے پوری دنیا کے ساری اقوام کو 7 قوموں میں تقسیم کیا اور اس نے ہر قوم کے بارے میں منصفانہ اور اس ناحیے سے ایک پہلو کو پیش نظر رکھا، یعنی علم اور حکمت اور سائنس کے مختلف فیلڈ میں اس کا کیا کردار ہے، کیا کنٹریبیوشن اس ناحیے سے. تو اس نے مسلمانوں کو بھی ایک قوم شمار کیا ہے 7 میں سے، ہندوستانیوں کے بارے میں، ایرانیوں کے بارے میں، چینیوں کے بارے میں، ہر ایک کی پھر خصوصیات بیان کی. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ترجمہ دارالمسلمین سے بھی چھپا ہے، طبقات الامم کے نام سے. طبقات الامم وہ بہت دلچسپ کتاب ہے، ان کو پڑھ لینی چاہیے. جی انشاءاللہ طبقات الامم کو پڑھنا چاہیے. تو شیخ پیری ہسٹری سے متعلق یہ مصنفین ہیں جن کا ابھی ذکر آیا اور جو ان کے ذرائع رہے ہیں تاریخ کو قلم بند کرنے کے، ان کا ذکر آیا، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. شیخ، جب تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے تو روشنی میں آ جاتی ہے. اس روشنی میں آنے والی تاریخ کو کیسے مقید کیا گیا ہے اور اس کے کتنے زاویے بنتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو باضابطہ لکھا ہے؟ کون سی کتابیں ہیں جو اس سلسلے میں بہت معتبر ہیں؟ اور کیا ایسا ہے کہ جس طرح سے پہلے کی تاریخ دھندلی نظر آتی ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی بھی تاریخ ہم تک آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک یا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، وہ بھی دھندلی ہے یا مستند ذریعہ اس کا کوئی ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں باضابطہ کہ اس پورے اعلیٰ فطرتی من الرسول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تو یہ جو پورا دور ہے لگ بھگ 600 سال یا 500 سال کا جو دور ہے، تو اس دور کو کیا باضابطہ مقید کیا گیا ہے؟ اس دور کے بارے میں جس میں ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بیچ میں نبی نہیں. جی 570 میں ان کی ولادت ہوتی ہے بے اختلاف اقوال والا. تو یہ 570 سال جو ہیں اس میں بھی مختلف قومیں ہیں اور مختلف علاقے ہیں. تو ان میں خاص طور پہ یہ جو مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے اس میں عرب بھی شامل ہیں، اس میں اس طرح سے یہ جو سیریا، لبنان وغیرہ کا علاقہ ہے، عراق، ان سب کو مشتمل ہے. تو یا یمن کا حصہ ہے جزیرہ عرب میں. تو ان سارے علاقوں کے بارے میں یعنی یہ جو عرب تھے، تو عربوں کی تاریخ بہت ہی واضح طور پر موجود ہے. یعنی تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 200-250 سال پہلے کی تو پوری تاریخ میں اس میں، اور اس سے بھی پہلے کی یمن کی تاریخ، اس لیے کہ وہاں بھی کھدائیاں جو ہوئی ہیں تو بہت سے حقائق سامنے ہیں. اور اس موضوع پر بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن جو سب سے مفصل ایک کتاب ہے وہ ہے ڈاکٹر جواد علی کی، ایک عراقی مصنف تھے، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. تو عربوں کی تاریخ جو ہے وہ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ. اسی طرح سے یہودیوں نے اپنی تاریخ کئی مصنفین نے لکھی ہے، ولکنسن نے لکھی ہے اور بھی کئی یہودی مصنفین نے لکھی ہے، کہ وہ اس لیے کہ یہودیوں کی تاریخ اس فترے میں جو ہے
وہ بہت ہی ایک طرح سے ان کی مظلومیت کو اور ان کے اوپر جو عیسائیوں کی طرف سے جو ظلم ہوئے ہیں ان کو بیان کرتی ہے. چنانچہ اس زمانے کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، حتیٰ کہ ان کے اور فلسطینیوں کے درمیان، جو قدیم فلسطینی تھے جو مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں سے پہلے، تو ان کے دونوں کے درمیان بڑی جنگیں ہوتی ہیں اور کافی جنگوں کی داستانیں موجود ہیں. تو ان یہودیوں کی تاریخ میں ان کی مظلومیت اور ان کے اوپر مختلف دوسری قوموں کے حملے اور ان کو بالکل نیست و نابود کرنے کی کوشش اور کہیں کسی جگہ ان کو ٹکنے نہ دینا، یہ پہلو یہودیوں کی تاریخ میں بھی بالکل واضح ہے. عیسائیوں کی تاریخ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنی تاریخ مدون کی انہوں نے، اور خاص طور پر جو ان کا جو مشہور حکمراں تھا جو قسطنطین یا جسٹنطین کے نام سے مشہور ہے، یہ 4 صدی عیسوی کا تھا. اس وقت سے دراصل ہوا یہ کہ عیسائیت رومی تہذیب سے متاثر ہو کر کے بت پرستی اور دوسری طرح کے خرافات کا شکار. تو بالکل نصرانیت یا عیسائیت کی جو دعوت تھی وہ بالکل منحرف ہو گئی، اور وہیں سے پھر وہ اتنے فرقے ان کے ہاں اتنے گروہ پیدا ہوئے. اور ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، ان کے کئی مصنفین نے اس کی تاریخ لکھی، سعید ابن بطریق نے اور کس نے، حتیٰ کہ اسلامی ادوار میں بھی ایک ابن عبری تھے، انہوں نے تاریخ مختصر الدول میں ان سب کتابوں سے ملخص کر کے عربی میں پیش کیا ہے انہوں نے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے یہاں پتہ نہیں کتنے فرقے پیدا ہوتے، ان کی تحقیق کے لیے کتنی میٹنگیں ہوئیں. آخری جو میٹنگ ہوئی تھی یا جلسہ ہوا تھا نیکیا کے اندر یا نیسیا کے اندر 325 عیسوی، وہاں پھر وہ سارے جتنے انجیل تھے ان کے وہ جمع کیے گئے سارے. تو اس میں وہ کون منحول ہیں یا موضوع یا گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، کون صحیح ثابت ہیں، ان کی تحقیق کی گئی. بلکہ تحقیق کا طریقہ بھی عجیب غریب اختیار کیا. تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ ان سب کتابوں کا ایک دم ڈھیر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر روتے جاتے تھے اور ہلاتے جاتے تھے ان کو کہ اے ہمارے رب، جو ان میں سے صحیح انجیل ہے وہ باقی رہ جائے، جو باقی ہے وہ گر جائے. تو چار انجیل بچے آخر میں. تو یہ جو 4 انجیل مشہور ہیں، متی، مرقس، لوقا، یوحنا کے انجیل، وہ باقی رہ گئے انہی 4 کو. اب اس کے بعد پھر جو اتحاد شروع ہوا دوسرے غیروں، جو لوگ ان انجیلوں کے علاوہ دوسرے انجیلوں کو مانتے تھے، ان کو تعزیب اور ان کو پکڑ دھکڑ اور ان کو. تو عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا انہوں نے کیا، ان حکمرانوں نے، عیسائی حکمرانوں نے، اور عیسائیت کو بگاڑ دیا. تو اس میں جو سب سے زیادہ ظلم کا شکار وہ یہودی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. اور یہودیوں کا جو مزاج ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وہ ایک طرح سے مطلب عدم تحفظ کا شکار رہتے تھے. اور وہ ان کو پناہ دراصل مسلمانوں کے دور میں، یہ ہم ابھی بات پہلے کے دور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کو پناہ دراصل مسلمانوں کے دور میں ملی. ہر جگہ جہاں جہاں وہ امن و امان کے ساتھ رہے ہیں، چاہے وہ موراکو کا علاقہ ہو یا سیریا کا علاقہ ہو یا اور بھی مختلف جگہوں پر، مسلمانوں کے دور میں وہ حفاظت کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے عیسائیوں کے دور میں اتنا ستائے گئے، اتنا پریشان کیے گئے کہ ان کی تاریخ ایک لمبی ہے. تو عیسائیوں کی تاریخ دراصل یہیں سے تثلیث کا عقیدہ، یہیں سے کفارہ کا عقیدہ، یہیں سے صلیب کا، اور یہ ساری چیزیں وہیں سے پیدا ہوئی. 4 صدی عیسوی میں ان کے مذہب کی تشکیل ہوئی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور اس مذہب پر جو اکثریت قائم ہوئی، اکثریت کے ماننے والے ہوئے. اور اس میں بعد میں پھر اصلاحی طریقے 1000 سال کے بعد اٹھے، مارٹن لوتھر نے، اس کے بعد پھر تاریخ چلی. لیکن عموماً ان کا جو رومن کیتھولک چرچ تھا جو آج تک قائم ہے، اور آرتھوڈکس چرچ تھا، جو 2 چرچ ہیں قدیم، آپس میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن ان دونوں نے ہی دراصل پوری عیسائی دنیا کو سنبھالا. اور ان کے ذریعے میں بتا رہا تھا کہ یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم ہے. اور عیسائیوں کی تاریخ کی اس طرح سے وہ شروع ہوتی ہے، اور وہ ایسے ایسے توہمات اور خرافات کا شکار ہوئے. ان کے خاص طور پر کیونکہ اصل میں سلطہ کی تقسیم ہو گئی، تو مذہبی قیادت جو ہے ان لوگوں نے، پادریوں نے کی، اور سیاسی قیادت، اور دونوں نے آپس میں تقسیم کر دی. لیکن دھیرے 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 مذہبی گروپ کا اتنا زیادہ اثر ہو گیا سیاسی لیڈروں پر کہ جو کچھ یہ کہتے تھے وہی واقع ہوتا تھا، اور ان لوگوں کا تصور تقریباً پیمانہ ہو گیا. تو اسی حالت میں تھے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اس کے بعد پھر جو تاریخ بدلی ہے اور پوری دنیا پر جو اثر ہوا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہم اس کو پری ہسٹری مانتے ہیں، یعنی ما قبل تاریخ مانتے ہیں، وہ تاریخ سے پہلے کی دنیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ہم وہاں سے مانتے ہیں کہ تاریخ شروع ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس تاریخ کو مدون کرنے کا کون سا ایسا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا کاغذ وغیرہ آ جاتا ہے، قلم آ جاتا ہے، لکھنے کا کوئی باضابطہ
سورس پیدا ہو جاتا ہے. مطلب لکھنے کی چیزیں تو خیر موجود تھیں پہلے سے. چینی دور میں چینیوں نے کاغذ کی ایجاد کی، پھر بعد میں یعنی دوسری صدی ہجری میں تقریباً مسلمانوں کے یہاں بھی بغداد میں کاغذ باقاعدہ بننے لگا تھا. لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے. اس وقت اس کی اہمیت یہ تھی کہ چونکہ عیسائی مذہب پھیلا تو وہ روم میں، اور روم تک چلا گیا، فلسطین سے لے کر روم تک سب کچھ طرف، اور اس پورے علاقے پر گویا عیسائیوں کی حکومت ہو گئی. تو وہ جو ایک طرح سے دو سلطنتیں اس وقت، کسرا اور قیصر. تو قیصر نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور کسرا وہاں پر وہ مجوسی تھا. تو یہ جو قیصر کی سلطنت تھی وہ عیسائیت ہی کی بنیاد پر تھی. تو ایک طرح سے گویا پورا امپائر تھا وہ، اور شہنشاہیت تھی، اور ان دونوں کے درمیان ٹکر بھی رہی اور اس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہی یہاں تک کہ اسلام آیا ان دونوں کا صفایا ہو گیا. تو اس کی تاریخ میں یہ واقعات اس طرح سے مدون ہیں یہ کہ ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ان چیزوں کا تاریخ کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں گے تو موجود ہے، اور مختلف مورخین نے ہر زبان کے اور ہر تہذیب اور ہر مذہب کے ماننے والوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ وسائل ابھی بھی موجود ہیں. خود حتیٰ کہ عرب شعراء میں کچھ نصرانی تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ نصرانی تھے نہیں یہودی تھے، لیکن ان چیزوں کا ذکر کرتے تھے. اور پھر عربوں کا تعلق بھی یہودیوں سے تھا، شام میں جاتے تھے تو یہودی اور عیسائیوں سے ملتے تھے، بلکہ ان کو انتظار تھا کہ ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں تو وہ ایک آئے گا ہمارا نجات دہندہ، وہ کہتے تھے. لیکن افسوس کہ جب نجات دہندہ آ گیا تو اس کو پہچاننے کے باوجود بھی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. قرآن میں اس کا ذکر صاف یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو مانا. یہ ان کی بڑی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ ہونا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ وہ مدینے کے اندر کہا کرتے تھے عیسائیوں سے کہ آئے گا، یا مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ جب نجات دہندہ آئے گا تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے لڑیں گے. آیا تو پھر اس کو تو گویا کہ شیخ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یا بعد کے دور آج کے دور تک، وہ تاریخ معلوم تاریخ ہے. بس ایک پوائنٹ کا میں پھر اضافہ کر دیتا ہوں اس میں. یہ معلوم تاریخ دراصل وہ عیسائیوں یا مغربی مصنفین کے نقطہ نظر سے ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ روشن تاریخ ہے، یعنی روشنی کے میدان میں ہے. جی شیخ، تو ہم لوگ جو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے اب تک کی تاریخ پہ بات کر رہے تھے، تو وہ یورپین مورخین کے نقطۂ نگاہ سے بات کر رہے ہیں. ورنہ بہت سے مسلم مورخین جو ہیں انہوں نے سن 1 سے ہی تاریخ کی ابتدا کی، سن 1 ہجری سے. سن 1 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر، مثلاً ذہبی ان کی مشہور کتاب تاریخ الاسلام سن 1 سے سن 700 ہجری تک. اسی طرح سے بعد کے مورخین بھی جو انہوں نے مثلاً ان سے پہلے ابن الجوزی تھے 597 وفات ہوئے، المنتظم کی تاریخ الملوک والعلوم، سبت ابن الجوزی ہیں ان کے نواسے، ان کی کتاب میراث 1 سے لے کر کے. تو بہت سے لوگ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کا اس لیے کہ اس وقت سے پہلے تاریخی شاعری ہوئی تھی پوری دنیا. یہ نقطہ نظر ہوتا ہے. گویا کہ مطلب ایک اگر منصفانہ نگاہ ڈالی جائے تو مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پہلے کی تاریخ ہے وہ باضابطہ مستند تاریخ نہیں بن پاتی. ہاں، لیکن اس کو پھر بھی ماقبل تاریخ اس لیے نہیں کہیں گے کہ بہت سی چیزیں واضح ہیں، موجود ہیں. میں نے بتایا آپ کو جاہلی دور کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہو تو 10 والیوم میں کتاب مفصل کی تاریخ العرب قبل الاسلام. اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں انہوں نے اشعار سے اور دوسرے سارے وسائل کو استعمال کر کے. لیکن جیسے ہم لوگ اگر جاہلی مطلب شعر و شاعری، عربوں کی جو جاہلی شعر و شاعری اسی کے بارے میں ایسا لگتا ہے جیسے مطلب یہ واحد ایسی پوری دنیا کی واحد ایسی شاعری ہے جو یکایک ایک دم اتنے مہذب انداز میں سامنے آ جاتی ہے. جب پوری شاعری تیار شاعری ہے، اتنی کلیئر شاعری ہے، اتنی اچھی شاعری ہے، مطلب اتنی اسٹینڈرڈ شاعری. امرؤ القیس سے پہلے کیا کوئی باضابطہ اس طرح کے شاعر کا پتہ چلتا ہے جس کا مطلب شعر ہو اس طرح سے؟ تو اسی لیے جیسے طہ حسین وغیرہ نے جو باضابطہ کتاب لکھ دی اور اس سے پہلے اس کو افسانہ ہی بتا دیا، تو کہیں نہ کہیں مطلب ایک مستند تاریخ کا جو تصور ہے وہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے باضابطہ سمجھ میں آتا ہے؟ اس میں اس کے مختلف عناصر ہیں، پہلو ہیں مختلف جو واضح ہیں، کچھ پہلو ایسے جو غامض بھی ہیں، لیکن جو پہلو واضح ہیں مثلاً انہوں نے جو ادب جاہلی یا شعر جاہلی پر اعتماد کر کے جن لوگوں نے تاریخیں لکھی خود یہ جواد علی نے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا ادب منحول نہیں ہے جیسا کہ طہ حسین یا ان سے پہلے ایک مستشرق مارگولیف نے کہا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ تنقید اور تبصرہ کرنے کے بعد دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ اس دور کی شاعری ہے. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً یعنی سمجھیے 100 سال پہلے کا عرصہ جو ہے اس کے مشہور شعراء اور ادبا موجود ہیں اور ان کا نمونہ بھی موجود ہے. اب وہ شعر بھی موجود ہے کہ جو بالکل منحول ہے. مثلا یمن کے بارے میں, جنوبی یمن کے بارے میں, جو وہاں کی حکومتوں کے بارے میں, وہاں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو لوگوں نے شاعری کی ہے, اور یا آدم علیہ السلام کی طرف جو شعر منسوخ کر دیا ہے وہ منحول شعر معلوم ہے, اس لیے کہ وہ بعد میں جو اسلامی دور کے اس کے اسلوب پر. لیکن یہ جو 150 سال کی تاریخ ہے یا 125 سال کی تاریخ ہے, اس میں محلل تقریباً قدیم ترین شاعر مانے جاتے ہیں, محلل بن ربیع, اور ان لوگ کا سنی کے بعد ہیں کچھ عرصے کے بعد. اور پھر مثلا لبید ہے, عمرو بن عبید ہے, نابغہ الزبیانی وغیرہ بہت سے شعراء ہیں پہلے دور کے, معلقات والے ہیں, غیر معلقات والے ہیں. تو یہ ان کو پورے کو غیر یعنی بالکل مشکوک قرار دینا درست نہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے تحقیق کر کے خود ان کے اسلوب اور ان کے افکار کا جائزہ لینے کے بعد دیکھا کہ یہ شعر ثابت ہے. بلکہ محققین اور نقاد کہتے ہیں یہ شعر اس کا اتنا ثابت ہے, اور اس میں یہ جو 2-3-4 شعر بڑھائے گئے ہیں یہ اضافہ ہے. اور اس موضوع پر فیصلہ کن کتاب لکھی ہے انہوں نے, ناصر الدین الاسد, مصادر الشعر الجاہلی و قیمت اور تاریخ, کہ اس کی کوئی قدر و قیمت اہمیت ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے اس میں پھر فیصلہ ختم کر کے اس موضوع پر گفتگو ہی ختم ہو گئی, ہے پورا منحول ہے یا کتنا حصہ منحول ہے, کتنا حصہ صحیح ہے, وہ ثابت. تو اس کی روشنی میں ہم جاہلی دور سے کے بارے میں ایک پورا تصور ہم لے سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا تاریخ, اور خود قرآن مجید پر آپ غور کریں. طه حسین نے تو یہی بات کہی, طه حسین یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو خود پڑھو, بہت سی ایسی چیزیں اس میں مذکور ہیں کہ تمہاری جاہلی شاعری کے اندر نہیں. اس کا اس طرح سے اعتراض, مثلا سود کا ذکر کہاں ہے تمہاری جاہلی شاعری, کیوں نہیں ذکر ہے جو قرآن مجید میں موجود, اور یہ عربوں کا خاص چیز تھی اور اس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں. یا اسی طرح سے بعض ایسے حقائق ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اور وہ ان کی جاہلی شاعری میں موجود نہیں ہے. ان سے وہ شک کا پہلو نکالتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضرور نہیں کسی ادب کے اندر سب چیزیں سب پہلوؤں کی تصویر کشی. یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا اس کا نمونہ یا ساری شاعری سارا ادب ہم تک پہنچا ہے, بہت کچھ ضائع بھی ہو گیا. جی, تو گویا کہ شیخ مطلب پھر بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح سے مستند نہیں ہے جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تو بالکل جو تاریخ ہے. بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے, اور بعثت ہونے کے بعد سے خاص طور پر جب سے ہجرت ہوئی, اس کے بعد سے تو مجھے کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سال اور اس کے جتنے وقائع اور احداث ہیں سب سن وار باقاعدہ لوگوں نے مرتب کیا. اور انشاءاللہ ہم آئیں گے, انشاءاللہ جب ہم اسلامی تاریخ پہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں بھی آئیں گی. ابھی ہم تو تاریخ اور متعلقہ تاریخ پہ متعلقات تاریخ پہ بات کر رہے تھے. ہم نے جانا کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں, ہم نے یہ جانا کہ تاریخ کو کتنے خانوں میں بانٹ کر کے دیکھا گیا ہے, کتنی قسمیں کی گئی ہیں تاریخ کی, اور ہم نے یہ بھی جانا کہ تاریخ کو مدون کرنے کے ذرائع کیا رہے ہیں, کن وسائل کا استعمال کیا گیا ہے, کون سے سورسز رہے ہیں جن کی وجہ سے تاریخ مدون ہو پائی ہے, اور مختلف قوموں نے تاریخ کو کس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے. یہ ساری باتیں ہم شیخ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور ہم نے جانا شیخ جب تاریخ کے یہ ذرائع ہم پتہ لگاتے ہیں, بعد میں انشاءاللہ جب ہم اسلامی تاریخ کے بارے میں یا عام انسانی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں پہ آئیں گے. تو ایک تو یہ ہوا کہ تاریخ کے یہ ذرائع رہے ہیں کہ چلو کوئی دینی مطلب صحیفہ ہے جس میں کوئی بات آئی ہے, بائبل میں آئی ہے یا تورات میں آئی ہے, انجیل میں آئی ہے, کہیں آئی ہے, یا پھر یہ کہ چلو خدائی کا کوئی وہ معاملہ آیا وہاں سے سمجھ میں آیا. ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے ایک تصوراتی تاریخ بنایا ہو, جیسے داستانیں لکھی گئیں اور ان کو پھر تاریخی ماخذ کے طور پہ قبول کر لیا گیا ہو. کیا ایسا یہ تو ہر قوم کے اندر ہوا ہے. اب دیکھیے مثلا ایرانیوں کے ہیں تو ان کی جو اپنی پرانی قدیم تاریخ ہے اس کے نوشتے زیادہ تر محفوظ نہیں ہیں. ان کے قدیم جو کتابیں زن بازن نوستہ وغیرہ یہ سب بھی اکثر تقریباً ناپید ہو گئے. ان میں سے کچھ حصے جو باقی ہیں ان کے ترجمے جو ہوئے ہیں. لیکن ان کی جو تاریخ ہے پوری قومی تاریخ جس کو کہتے ہیں تو وہ پورا کا پورا وہ شاہناموں پر مبنی. فردوسی نے جو شاہنامہ لکھی ہے کئی ہزار اشعار میں اس پر مبنی ہے, اس پر وہ فخر کرتے ہیں, اسی سے وہ پوری تاریخ نکالتے ہیں. لیکن وہ تاریخ دراصل افسانوی تاریخ, یعنی حقیقت ہے اس میں کچھ, لیکن اس کو بڑے مبالغہ کے ساتھ اور اس میں قلم کاری اور اس کے بعد پھر اس میں رنگ آمیزی کے بعد وہ چیز بیان کی ہے. یا اسی کی دوسری مثال لے لیجیے, ہندوستان میں تاریخ لکھی ہوئی تو وہ پرانی جو تاریخیں ہیں بہت سی مہا بھارت کے اندر جو تاریخیں تو وہ بالکل اس انداز میں وہ تفصیلات نہیں ہیں, لیکن ایک شاعر کا تخیل ہے کہ ایسا پیش آیا. عموماً جنگوں میں ایسا ہوتا ہے, عموماً جو مٹبھیڑ ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایسا پیش آیا, اس نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلا. تو لیکن یہ کہ وہ ماخذ ہے جس سے ہم
بنیادی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں یہاں قدیم ہندوستان کے اندر جو کچھ پیش آیا تھا اور کس طرح سے کون کون سے طبقے تھے، کس طرح سے لڑائیاں ہوتی تھیں، اس کے اثرات کیا ہوتے تھے، کن وجوہات کی پر لڑائیاں ہوتی تھیں، یہ سب چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں امن کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ وہ امن کے وقت پھر ہم کیا کرتے تھے، کس طرح صلح ہوتی تھی، تو یہ سب چیزیں ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ نہیں ان چیزوں کو بالکل چونکہ غیر مستند ہے تو ہم چھوڑ دیں، نہیں۔ اس طرح سے یورپ کے اندر ایلیٹ کے اندر ہومر نے اس نے سارے اپنے یونان کی پوری سب تک دیومالائی تاریخیں ہیں، لیکن اسی کی بنیاد پر لوگوں نے یونان کی تاریخ لکھی، وہاں کے بڑے بڑے بعد میں جو مثال کے طور پر یہ جو تخیلات تھے ان پہ ایک عمارت تعمیر ہو گئی اور بعد میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ ان میں حقائق کتنے اور ان کو جانچنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو اس سلسلے میں اگر ہم کہیں، اور ممکن ہے کہ اس سے کچھ لوگ خفا بھی ہو جائیں، کہ خاص طور پر عربوں کے یہاں اس طرح کی تخیلاتی اور اساطیری کیفیت زیادہ نہیں موجود، یعنی انہوں نے اپنے تخیلات اور اساطیر کی بنیاد پر کوئی ایک فرضی کہانی نہیں گڑھی، نہ جاہلی دور کے اندر اور نہیں ہاں اس کو بلکہ بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کے تخیل کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے یہاں ایلیٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مہابھارت جیسی کوئی چیز نہیں، فردوسی جیسی کوئی چیز، لیکن یہ دراصل ان کا نقص نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے ان کا حسن ہے، بڑی خوبی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ چاہتے تو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے، ان کی شاعری میں دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ فرضی ایک داستان لڑائی کی بیان کی جو پتہ نہیں کس طرح سے کب پیش آئی۔ اس طرح سے ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے شیخ کہ یہ عربوں کی خمیر میں شامل ہے کہ وہ تاریخ کے معاملے میں سچے ہیں اور وہ حقائق کو سامنے رکھتے ہیں، حقائق، اور ان کے اندر جو بہت زیادہ بنیادی عنصر ہے وہ شجاعت و بہادری کا، غیرت کا، اور اس طرح سے بدلہ لینے کا، تو وہ اس میں پیچھے نہیں رہتے تھے، کچھ بھی ہو جائے، پناہ کسی کو دے دیا اگر اس نے، کسی شخص نے، کیا مجال ہے کہ دشمن آ کر کے پھر اس سے چاہے اس کا بیٹا قتل ہو جائے، چاہے وہ پورا خاندان مٹ جائے، تو یہ شجاعت ہے، بہادری ہے، عزت ہے، نفع وغیرہ کی چیز ہے، اور انہی خوبیوں کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے یہاں ہوئی ہے، اس لیے کہ ایسی صفات تھی جہاں ان کے یہاں بری صفات بھی تھی، لیکن یہ سب ایسی صفات تھی کہ اگر یہ صفات کسی قوم کے اندر ہو تو وہ کسی بھی نئی دعوت کو لے کر پوری دنیا کو بنانے کے لیے تیار ہے، اور یہی ہوا 1 صدی کے اندر میں نے بتایا کہ چین سے لے کر کے اندلس تک۔ تو گویا کہ شیخ الحمدللہ ہم لوگ تاریخ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں ماشاءاللہ، اور اب چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، ہاں وقت بھی لگ بھگ وہ ہو گیا ہے جتنی دیر ہم ایک گفتگو کر سکتے ہیں، تو تاریخ سے متعلق انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آئندہ بھی ہوگی، ہم شیخ کو پھر زحمت دیں گے۔ ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ تاریخ کے ارد گرد گھوم رہی تھی، انشاءاللہ ہم شیخ سے اسلامی تاریخ اور اس کے مختلف ادوار پہ جو ارتقاء ہوئے، مختلف ادوار کیسے ہم مطلب ڈیولپمنٹ کیسے ہوا، یہ تاریخی ڈیولپمنٹ کیسے ہوا، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ بات کریں گے، تاریخ کے کتنے زاویے مسلمانوں کے یہاں رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ مطلب ہم گفتگو کریں گے۔ عام طور سے جو باتیں مشہور ہیں تاریخ سے متعلق یا جس طرح سے ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی تاریخ کو دیکھنے کی کوشش ہوئی، انشاءاللہ ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہماری جو اپنی سرزمین ہے جہاں سے ہمارا تعلق ہے، آپ کا تعلق ہے، ہم برصغیر ہند و پاک کی پوری تاریخ پہ انشاءاللہ شیخ سے باضابطہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ، تاریخ کے موضوع پہ ابھی شیخ سے ہماری 2-3 گفتگو آنے والے دنوں میں اور بھی ہوگی انہی چند باتوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ یہ جو گفتگو ہماری شیخ سے ہو رہی ہے یہ عام گفتگو نہیں ہے، یہ علمی گفتگو ہے، خالص علمی گفتگو ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی روا روی میں سن لیتے ہیں، تو ویسے نہ سنیں، ان کو باضابطہ محفوظ کریں۔ ہم نے جو شیخ سے اس سے پہلے بہت ساری گفتگو کی ہے ان کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا، اور ہم مختلف مواقع سے سنتے رہتے ہیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جن کتابوں کے تذکرے آتے ہیں ان کو آپ لکھیں، جن شخصیات کا ذکر آتا ہے ان کے اوپر غور کریں، اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آئندہ بھی جب آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ ہم ان باتوں پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم شیخ کے ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے، شیخ کی صحت میں برکت دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شیخ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور شیخ کا جو یہ تبحر علم ہے، یہ جو دریا رواں ہے، اللہ تبارک شیخ کی
खाकसारी भी बड़ी मशहूर है और हम लोग आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुशाहिदा करते हैं। तो शेख के जो उलूम व फ़ुनून का जो ये दरिया बह रहा है, अल्लाह ताला हम लोगों को उससे अपने दामन को भरने की तौफीक दे, तशनीगी जो है उसको बुझाने की तौफीक अता फरमाए। हम आपसे तो वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम फिर शेख को ज़हमत देंगे और आइंदा इस्लामी तारीख के ऊपर इंशाअल्लाह हमारी बात होगी। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को पहुंचेंगे। फिर हम एक बात और भी बताना चाहते हैं आपको कि जितने अहबाब ने जो जो सवालात रखे हैं वो इंशाअल्लाह वो सारे सवालात रिकॉर्ड हैं, जाहिर है आप खुद भी समझ रहे हैं कि फेसबुक पे रिकॉर्ड है। हम इंशाअल्लाह उनको बाज़ाब्ता पॉइंट आउट करेंगे, लिखेंगे और जब हमारी गुफ्तगू अपने अख्तिताम को पहुंचेगी आइंदा तो इंशाअल्लाह हम सारे सवालात पे शेख से बाज़ाब्ता बात करेंगे और इंशाअल्लाह उन तमाम सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब आप तक पहुंचेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ हम शेख का फिर शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही हमारे अजीज़ मौलाना मोहम्मद अली तैमी मदनी साहब जिन्होंने इस सिलसिले में बड़ी मदद की हमारी, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला इनको भी बेहतर बदलों से नवाजे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह हम फिर शेख के साथ आपके सामने आएंगे और इसी मौजू पे, तारीख के मौजू पे बकिया गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी होगी।